السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ من قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز ويا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کی ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں یہ 9واں رکوع ہے اور اس میں 57 سے لے کے 67 آیات ہیں رکوع ہے اور 9واں رکوع ہے، اور جہاں تک آپ لوگ کو اندازہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ سورہ مائدہ کا سمجھ لیجئے کہ مد میں ہیں، اور یہ پارہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اختتام پہ جا رہا ہے، کیونکہ ثلاثہ تک اب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یعنی آلموسٹ جو 75% ہوتا ہے چھٹے پارے کا وہ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے مکمل کر چکے ہیں اب، اور اس نشست کے بعد بھی وہ چیز اپنی تکمیل کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ اور جس طرح آپ لوگ کو معلوم ہے پچھلی نشست میں یہود و نصارہ کے اوپر ایک ڈسکشن کی گئی تھی۔ یہود و نصارہ کون ہیں؟ یہ تھے اہل کتاب۔ پچھلی نشست میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ ان سے دوستی کرنا اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے باغی ہیں، اسلام کے باغی ہیں، اسلامی شریعت کے باغی ہیں، اللہ کی کتابوں کے ساتھ ان کا اچھا معاملہ نہیں رہا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز تو آج تک ہے ان لوگوں میں قائم دائم کہ یہ لوگ مسلمانوں کو نظروں سے گراتے ہیں اور ان کے لیے کوئی مخلصانہ رائے پیش نہیں کرتے۔ چنانچہ دیکھیں گے آپ لوگ اس پورے رکوع میں جو اکثریت تعداد بتائی گئی ہے وہ اہل کتاب کے ہی طرف پوائنٹ اور ریفرنس دے کے کری گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے اخلاق سے بھلے بات کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنی بات بول کر اسٹریٹ فارورڈ انداز سے سائیڈ میں ہو جائیے، کیونکہ اگر آپ بالکل ہی قطع تعلقی کر دیں گے تو ان کو دین کو اس طرح پہنچے گا، ان کی پھر ہدایت کا ذریعہ بھی تو آپ ہی کو اللہ نے بنانا ہے نا۔ تو ایک دم یہ بھی نہیں ہے کہ بہت ایگریسو بیہیویئر، ہاں، لیکن اپنی پوائنٹ اسٹیٹمنٹ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو کے آپ ان کو بتا دیجئے۔ لیکن دلی دوستی، ان کو اپنا رازدان بنانا، ان کو اپنا بھیدی بنانا، ان کے آگے اپنے معاملات انٹیریئر زندگی کے وہ ان سے ڈسکس کرنا، یہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے آپ لوگ دیکھیں گے اس رکوع مبارک میں
کہ اسٹارٹ میں ہی ایسے لوگوں کا اللہ نے ریفرنس دے کے بتایا۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ اے ایمان والوں، تم مت بناؤ ایسے لوگوں کو اپنا دوست، الذین اتخذوا دینکم، جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہزوا ولعبا، ایک کھیل، ہنسی اور تماشے کی چیز بنا دیا ہو۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے اے انسانوں، اے مسلمانوں، یہاں ہم لوگوں کو پوائنٹ کر کے اللہ بتا رہا ہے کہ اہل ایمان تو لوگوں اپنا رازدان، اپنا بھیدی مت بناؤ، ہمارے ہی دین کو ہزوا ولعبا، ہنسی اور کھیل بنا دیا ہے۔ ان کے نزدیک اسلام کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ نمازیں پڑھیں، یہ تو ہم لوگ کل بھی پڑھ چکے ہیں پورا کا پورا۔ پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ بھلے نمازیں پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، وہ تو آپ امریکہ میں بھی جا کے کر سکتے ہیں، رشیا میں بھی کر سکتے ہیں، یورپ میں، ان کو اس پہ کوئی مذائقہ تو نہیں ہے۔ وہ تو بلکہ باقاعدہ آپ کو کہیں گے کہ یہاں پہ مسجدیں بنائیں، آپ لوگ آباد کریں اپنا۔ تم چاہو کہ اسلام کا نظام آ جائے، تم چاہو کہ شریعت خدا بندی یہاں نافذ ہو جائے، تم چاہو کہ یہاں رسول اللہ کی تعلیمات پھیلنا شروع ہو جائیں، تو یہ وہ برداشت نہیں کرتے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنا دوست ہی نہ بناؤ جو کہ تمہارے ہی دین کو ہنسی اور کھیل سمجھ کے بیٹھتے ہیں۔ وہ لوگ تو باقاعدہ مسلمانوں کو جب ٹارچر کرتے ہیں اور ایک طریقے سے نسل کشی پہ جب آمادہ ہو جاتے ہیں، جس طرح برما میں ہوئی، میں نے باقاعدہ ویڈیوز دیکھی ہیں ایسے لوگوں کی، یہود و نصارہ کی، اور سارے کے سارے ایسے مشرکین اور ایتھیسٹ کی، جنہوں نے بولا یہ کہ کہاں ہے تمہارا خدا، کہاں ہے، ویئر از یور اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا دیا، تم انہی کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تمہارے دین کی جس کو زیادہ فکر ہے، جن کے اندر حمیت دین ہے، جن کے اندر تقویت دین ہے، ان کو اپنا دوست کیوں نہیں بناتے ہو؟ اور یہ لوگ کون ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب، جو تو لوگ تم سے پہلے کتاب والے تھے، یعنی اہل کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور ان کے علاوہ کافروں کو بھی تو اپنا دوست مت بناؤ۔ مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ والکفار اولیاء، تو اے ایمان والوں، ایمان کی روش اختیار کرنے کے باوجود اور اس کے بعد دوسرے کفار کو اب دوست مت بناؤ۔ ٹھیک ہے، بات آپ اچھے طریقے سے کریں، ایک آپ کا اخلاق اچھا ہو، معلوم ہو کہ آپ مسلمان ہیں، امت محمدی ہیں۔ یہ تو رسول اللہ نے بھی مشرکین عرب سے بہت طریقے سے بات کری ہے، لیکن ان کو اپنا رازدان مت بناؤ۔ جس طرح حضور بھی فرماتے تھے کہ مومن جو ہے کسی ایک سوراخ سے کبھی نہیں ڈسا جاتا، ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ یعنی اگر ایک مسلمان ہے، اس کو پتہ چل جائے گا یہ آپ کے دشمنان ہیں، تو دوبارہ وہ ان سے بچ کے رہے گا، محتاط رہے گا۔ کیوں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ان کنتم مؤمنین، صرف اسلام نہیں، اگر یہاں اسلام ہوتا تو اللہ بولتا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، لیکن یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی سے ڈرو گے، تمہیں پھر کفار اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ ان سے پھر لیکن شرط کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے تقوی، اور تقوی ملتا کس طرح ہے؟ ان کنتم مؤمنین، مومن بننے سے بنتا ہے، ایسے نہیں ملتا تقوی۔ آپ خود دیکھیں، رمضان میں آپ لوگ کو زیادہ فائدہ ملتا ہے یا بقیہ 11 مہینہ؟ تو کیا خدا معاذ اللہ صرف رمضان میں ملتا ہے، اس کے بعد نہیں ملتا ہے کیا؟ رسول اللہ کی اہمیت کیا ربیع الاول میں ہی پتہ چلتی ہے؟ کیا حسن و حسین کی عظیم الشان کیفیت اور عظیم الشان سیرت کیا صرف اسے محرم کے جلوسوں میں ملتی ہے؟ نہیں، یہ تو پل پل کے لیے اسلام ہے، یہ تو پل پل کے لیے مومن بننے کا تقاضا ہے شہادت گوہ الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے۔ ان کنتم مؤمنین، ایمان پیدا کرو اپنے اندر، اور یہ ایمان ملے گا کہاں سے؟ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے اور ہمیں معلوم ہو کہ یا اللہ جس طریقے کا ایمان تو ہم سے درکار کر رہا ہے اور ہم سے تقاضا کر کے بیٹھا ہے، اگر مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے اندر وہ ایمان تو ہے نہیں،
ہاں نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن ایمان، برننگ فیتھ، کنوکشن، اٹل فیتھ، جھانکیں آپ لوگ اپنے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ملے گا کہاں سے؟ وہ ملے گا اسی قرآن مجید سے، اور کہیں باہر سے نہیں ملے گا. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی قاری کو قرآن کے سپاروں سے، یہیں سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا. تو اس کے لیے اپنی زندگی کا وقت لگاؤ، اس کو سمجھو، اس کو عربی سیکھو، اس کی ایٹ لیسٹ منیمم اتنا ہو کہ قرآن مجید براہ راست آپ کے دلوں کو چھیڑ رہا ہو، براہ راست آپ کے دلوں کے تاروں کو متحرک کر رہا ہو. یہ چیز لاؤ اپنے اندر. لیکن اہل کتاب کا اس کے اگینسٹ کیا معاملہ ہوتا تھا؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور اے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو، مسجدوں میں اذان دیتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ لوگ تو اس کے ساتھ بھی ہنسی اور کھیل کرتے ہیں. دیکھو جاؤ جاؤ ان کی نمازوں کا ٹائم ہو گیا بھائی، ان کو ڈسٹرب نہیں کرو، جانے دو، بڑے مسلمان ہیں یہ، بولتے تھے ایسے، پوائنٹس کرتے تھے، پوائنٹس کستے تھے ایسے. اور باقاعدہ نماز کی کیفیت میں ایسی حرام چیزیں جو ہیں وہ اوپر اوپر چھتوں سے اٹھا اٹھا کے پھینکتے بھی تھے ایسے مسلمانوں پر. گائیں دمبے کی اوجڑیاں جو ہوتی ہیں وہ پھینک دیتے تھے ان کے اوپر. یہ تو معاملہ ہوا ہے پورا کا پورا. تو ان کا تو کھیل تماشے میں ہی ساری کی ساری زندگی رہ گئی نا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اعلان جب تم دیتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے. دین تو بہت دور کی بات ہے، یہ جو چھوٹی سی چیز ہے دین کے آگے ایک ان کے مقابلے میں، کہ اذان کو بھی یہ ایسا نہیں ہے. اذان تو بہت بلند شے ہے. اذان تو اللہ تعالیٰ سے اپنے بندے کی ملاقات کا ایک ذریعہ بنتی ہے، لیکن یہ اس کو بھی ہنسی اور کھیل سمجھتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، بسبب اس وجہ سے کہ ایسے لوگ بالکل بھی عقل نہیں رکھتے، ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے. اور عقل کی سب سے بڑی معراج کیا ہے؟ عقل کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ انسان وقت آ جانے سے پہلے اپنے ہوش میں آ جائے، موت کے وقت آ جانے سے پہلے عقل کے ناخن لے لے. یہ ہے سب سے بڑی عقل مندی. لیکن ان میں کچھ ہے ہی نہیں. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر، ان کی کثیر تعداد تو عقل سے خالی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اور مجھے جو ہے برزخی دنیا میں بھی جانا ہے، قبر کے نیچے بھی جانا ہے. ابھی کل ہی میں جو ہوں ایک اپنے عزیز کی جو ہے نماز جنازہ میں گیا. آپ لوگ بھی جایا کریں اس طرح قبرستان، جا کے دیکھا کریں کتنا خاموش سناٹا ہے، ایک دم تنہائی، خاموشی، صرف آپ اور آپ کے اعمال اور کچھ نہیں. حضور نے تاکید کری ہے اس کی باقاعدہ کہ جایا کرو. ایٹ لیسٹ یہ کہ مہینے میں تو ایک دفعہ انسان جا سکتا ہے نا. وہاں جائیں، وہاں سوچیں کہ کہاں جانا ہے ہم نے، کس طرف جانا ہے، اور کیا ہم لوگ دنیا میں لگ رہے ہیں. اس سے بڑا فرق ہوتا ہے، بہت فرق محسوس کریں گے آپ لوگ. کیونکہ اصل منزل تو وہ ہے، اور ہم یہاں اس منزل کی طرف تلاش میں ہیں کہ جو چیز ہم سے جا رہی ہے، اور جو سامنے آ رہی ہے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کا ہوش ہی نہیں ہے، اس کا خیال ہی نہیں ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ سبب اس وجہ سے کہ ایسے لوگوں میں عقل ہی نہیں ہے، ان کو ہم نظر ہی نہیں آئے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، تم ہم سے کون سی بات معیوب پاتے ہو؟ آخر کیا ہو گیا ہے؟ کیا ضد ہو گئی ہے تم کو؟ کس بات کا ہم سے انتقام لے رہے ہو؟ الا ان آمنا باللہ، بجز اس بات کے کہ ہم اپنے ایمان لاتے ہیں اپنے اللہ پر. ہمارا پشت پناہ، ہمارا دوست، ہمارا حمایتی، ہمارا سب کچھ تو اللہ ہے. تم اس بات کا ہم سے بدلہ لے رہے ہو. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اگر تم کو کیا کوئی زوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم جو ہیں وہ زیادہ چاہیتے ہیں، تو کیا تم اس چیز پہ ہی ہمارے اوپر سارا اختلافات نکالو گے سارے کے سارے؟ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ الا ان آمنا باللہ، سوائے یہ کہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل، اور اس پر بھی تو ہم ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یعنی قرآن مجید. وما انزل من قبل، اور تم کیوں ہم سے لڑائی اور اختلافات کر رہے ہو؟ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کہ ہم سے پہلے بھیجی گئی ہے، یعنی ہم تو تمہاری کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں.
تم اپنی ہی کتابوں کو ہلکا سمجھتے ہو، ہم تو ان کتابوں کی بھی اہمیت اور احترام ہماری سر آنکھوں پر ہوتا ہے۔ وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، نہیں، حال تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، خارج ہیں، ناہنجار ہیں، غدار ہیں، فسق و فجور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اسلام کی دولت پھر کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں مہناز کاشف صاحبہ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا لیڈیز کو بھی قبرستان میں جانے کی اجازت ہے؟ دیکھیں، جائز تو جس طرح روایات میں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد حضرات جائیں تو زیادہ اچھی چیز ہے۔ باقاعدہ یہ کہ عورتوں کا جانا ایک ممنوع عمل ہے، مطلب پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ عورتیں اگر جانا چاہیں تو قبرستان کے باہر گاڑی میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ اور سورہ ملک یہ سب پڑھ سکتی ہیں، دور سے ہی دیکھ سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جانے کی اجازت جو ہے بحیثیت مرد کو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری جو چیزیں ہیں، دفنانے آنے جانے کا انتظام اور پھر لے جانے کا انتظام، یہ مرد سارے کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر یاد الہی کے لیے اور آخرت کی یاد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اہمیت کو بلند کرنے کے لیے اگر یہ سارے مقصود ہیں آپ عورتوں کے دلوں میں، تو آپ لوگ ایٹ لیسٹ قبرستان کے گیٹ سے پہلے پہلے گاڑی روک کے ذرا صرف نظارہ دیکھا کریں کہ لوگ جو ہیں کیسی خاموش سناٹا ہے وہاں پہ، اور وہی بڑے بڑے لوگ اور بڑی بڑی عورتیں ہیں جو کہ سوچتے تھے کہ ہم دنیا میں جو ہیں بہت ترم خاں بنیں گے اور بہت بڑی ریاست کے مالک بنیں گے اور بہت اعلیٰ کیریئرز دیکھیں گے۔ ایک موت کا جھٹکا ہوتا ہے دوستوں، اور اللہ تعالیٰ ساری چیزیں تلپٹ کر دیتا ہے، اور سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا ہے وہ ہمارا نام لے لیتا ہے۔ ہمارا نام ہٹ کے رہ جاتا ہے میت یا جسد، کہ میت کو لاؤ دفنانا ہے، پھر کھانا وانا کروانا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ جن چیزوں کے لیے ہم لوگ حلال حرام میں تمیز نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ، ایسے ہی اولادیں اپنے ماں اور باپ کو قبرستان کی ویرانیوں میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ایک یا دو دن انسان روتا ہے، اس کے بعد رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اگلے مہینے آپ لوگ دیکھ لیں وہی زندگی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ مردے کو جب ڈالو قبرستان میں، قبر کے اندر، تو ایٹ لیسٹ اتنی دیر رک کے دعا مانگو گے جتنی دیر جو ہے اونٹ کا جو ذبح ہو جائے، اونٹ ذبح ہو جائے اور اونٹ کا گوشت تقسیم ہو جائے، اس میں ایٹ لیسٹ 2-3 گھنٹے تو لگیں گے نا۔ دیکھ لیں آپ کیا ہوتا ہے، بس بھاگنے کی جلدی ہے۔ حالانکہ اسلام نے تو قبرستان کا نظام اس لیے رکھا ہے تاکہ موت کی یاد بیدار ہو نا، کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 48 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طریقے سے ہم نے اے نبی یہ کتاب آپ کے پاس بھیج دی ہے، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اچھا، اگلی آیت ہے 60، میں ایک پیج پیچھے چلا گیا تھا، اگلی آیت ہے 60، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو ایسا طریقہ بتلاؤں جس کے ہاں تمہارے اوپر خدا کی طرف سے پاداش ملنے والی ہے، بشر من ذالک، جو کہ شر والی ہے، یعنی تمہیں ایسا طریقہ کار بتاؤں، ایسی خبر دوں کہ جس کی وجہ سے تم اخروی نجات کے بجائے اخروی عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، بشر من ذالک، جو کہ شر ہے تمہارے لیے، اور وہ کیا ہے؟ مصوبۃ عند اللہ، وہ ہے اللہ کی طرف سے غضب، مصوبۃ عند اللہ، اللہ کی طرف سے پکڑ، یعنی ایک بار اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے تو اس سے زیادہ بری شے تم اور تمہارے حق میں اور کوئی نہیں ملے گی تم کو۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے آنکھیں کھولو، اللہ کی پکڑ سے آنے سے پہلے اپنی آنکھوں کو کھولو۔ مصوبۃ عند اللہ، وہ ہے اللہ کی طرف سے پاداش جو تم کو ملے گی روز قیامت میں، اور وہ کیا ہوگی؟ من لعنہ اللہ، وہ ان اشخاص کا طریقہ وہ ہوگا جس پر اللہ نے لعنت کری ہوگی، یعنی سب سے بڑا جو عذاب الہی کے مستحق یہ ہوں گے وہ بسبب اللہ کی لعنت کی وجہ سے ہوں گے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ایسے لوگوں پہ، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان کو اللہ تعالیٰ بندر اور رسوا بنا دیتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حال ہوا ہے پورا کا پورا، یہ جو معاملہ ہوا ہے اہل سبت میں جنہوں نے ہفتے کے دن میں نافرمانی فرمائی، یہود کے بڑے قبیلے،
تو کیا کیا اللہ نے؟ اگلی صبح سارے کے سارے بچے سوئے، مرد سوئے، بوڑھے سوئے، خواتین سوئی، صبح اٹھے سارے کے سارے بندر اور خنزیر اور سور بن کے گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، منہم القردۃ والخنازیر۔ اور یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹے سے حکم کی نافرمانی، مطلب چھوٹا سا حکم تو اللہ کے نزدیک نہیں، ہم لوگ تو اس کو چھوٹا سا ہی حکم سمجھیں گے نا، کہ اللہ کا یہ حکم کیسا ہے کہ بس ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو نا۔ ہفتے کے دن یہودیوں کو اللہ نے آگاہی دے دی کہ اس دن بس مچھلیاں مت پکڑو، تورات پڑھو، اس کی جو شریعت ہے اس کو نفاذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگاؤ۔ جس طرح ہمارے یہاں جمعہ ہے، اب وہ جمعہ سکڑ کر صرف 15-10 منٹ کا رہ گیا ہے، لیکن اس میں بھی انسان جاتا ہے، نہا دھو کے مسجد جاتا ہے، خوشبو کا اہتمام کرتا ہے، ساری چیزیں۔ تو یہی ایک دن ان کے لیے بھی مقرر تھا، ہفتے کا دن، بجائے یہ کہ اس دن اللہ کی عبادت کرتے، تورات کی کتاب میں جو اہم احکامات تھے اس کو سمجھتے، غور کرتے، فکر کرتے، انہوں نے جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے میں سارا دن اور ٹائم ویسٹ کر دیا۔ تو اللہ نے دیکھیں کیا بتایا، منہم القردۃ والخنازیر، ہم نے ایسے لوگوں کو بندر رسوا بنا، بندر بنا کے رسوا بھی کر دیا، اور سور خنازیر بنا دیا۔ اب یہ سوچیں کہ آج اس چھوٹے سے ہفتے کے معاملے کے علاوہ 1000 گنا بڑے جرم کر رہی ہے، 1000 گنا، کروڑ گنا بڑے جرم کر رہی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ہے، دفتر میں جھوٹ، سود کے اڈے، حرام خوریاں، اہل و عیال میں زیادتی، قطع رحمی، 5 وقتہ باجماعت نماز سے غفلت، جھوٹ، زنا، غداری، یہ سب کیا ہے؟ لیکن پھر بھی اس امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندر اور سور نہیں بنا رہا، حالانکہ اس کے زیادہ مستحق ہیں ہم سارے کے سارے، زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے امت مسلمہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ابھی تک سیف رکھا ہے، سیف رکھا ہے، اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف ایک ہستی کو جاتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وفدا آباؤنا و امہاتنا و ازواجنا، کہ جن پہ فدا ہو پوری کی پوری نسل، جن پر فدا ہو ہمارے والدین، ماں باپ، اور جن پر فدا ہو ہماری اولادیں، ان کی دعاؤں کا یہ تقاضا ہے، اور ان کی دعاؤں کی طرف سے یہ ایک عام رحمت ہوئی ہے امت مسلمہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے جرم پر بھی ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے ہم پر۔ لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کو بنایا، بندر سور سب بنایا اللہ نے، وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ شیطان کی پرستش کرتے تھے۔ طاغوت، طغا میں بتا چکا ہوں، جن کے اندر طغیانی ہوتی ہے۔ سمندر کو اپنی موجوں سے کیا فکر، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، ہمیں اس سے کیا، وہ تو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، طغا، طغیانی، ان کے اندر یہ سرکشی ہے، اپنی چلاتے ہیں، اللہ کی ماننی چاہیے لیکن اپنی منواتے ہیں۔ وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، ایسے لوگ بلا شبہ مکان واضل، شر یعنی شر کے مکان اور سب سے بڑی دور کی گمراہی میں رہیں گے، عن سواء السبیل، بہت دور، یعنی بہت سیدھی راہ سے بہت دور جا کے بھٹک رہے ہوں گے۔ کیوں؟ شر مکانہ، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی شر تھا، یعنی ایسے لوگ مکان کے اعتبار سے بھی بہت برے رہے اور راہ راست کی حیثیت سے بھی بہت دور کی گمراہی میں رہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ لوگ تم لوگ کے پاس آتے ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے یہود نصارہ کے قبیلے، اور بالخصوص یہاں آپ لوگ کو نظر آئے گا ان بڑے بڑے شیطان کے ایجنٹس کا معاملہ جو کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، کہ صبح کو امت محمدی میں شامل ہو جاؤ، سورہ آل عمران میں ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں نا کہ ایمان لے آؤ صبح اور شام کو کافر بن جاؤ۔ حالانکہ آئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آئے، وہ اسی نیت سے آئے کہ ہم ایمان لائیں گے ہی نہیں، بھلے حضور اکرم جتنی تعلیمات دیتے رہیں، ہم نے ایمان نہیں لانا۔ تو صبح جاؤ ایمان والوں کی حیثیت سے، اور شام کو آ جاؤ کفر کی حیثیت سے، یعنی صبح ایمان لے آؤ اور شام کو ہٹ جاؤ۔ اب لوگ بھی تو تھوڑے بہت متاثر ہوں گے نا، جو لوگ دیکھیں گے کہ یہ اتنے بڑے عیسائیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ رہے ہیں پھر بھی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا، کیوں ان کو فائدہ نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت ہی یہ تھی، ان کی نیت تھی شر، فساد، دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ان کا اصل مقصود تھا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اے مسلمانوں، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں آپ کی طرح، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ،
حالانکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو کفر ہی کے لیے آئے تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ داخل کے بجائے جب رخصت بھی ہوئے ہیں تب بھی کفر لے کے گزرے ہیں، یعنی وہ داخل ہوئے ہی کفر کے ساتھ اور نکلے بھی کفر کے ساتھ. جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، صبح ایمان لے آؤ جھوٹ موٹ کا، دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا، اور شام واپس کافر بن جاؤ. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ان کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی، ان کو ایمان کی اصل روحانی وجود اس کا حاصل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر شعوری نفاق تھا، ان کے اندر پہلے سے ہی یہ نیت تھی. اور وہ نیت کیا تھی کہ اسلام کی ساخت بیٹھ رہی ہے، اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے جزیرہ نمایاں عرب میں، تو اسلام کو نقصان پہنچانا اس کا اصل مقصود تھا، اسی کے لیے وہ سازشیں رچتے تھے. یہ تھا ان کا غیر شعوری نفاق، یہ تھا ان کا شعوری نفاق. غیر شعوری تو کوئی اور چیز ہوتی ہے، یہ تھا ان کا شعوری نفاق. یعنی ان کو معلوم تھا کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، رسول اللہ چاہے جتنی تعلیمات دیتے رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایمان نہیں لانا. شعور تھا نا. اور ایک چیز ہوتی ہے غیر شعوری نفاق، کہ انسان جو ہے رہتا مسلمان ہی ہے، اپنے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن گناہ کی پاداش میں، اور گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سننے پہ مجبور نہیں کرتا، اور صرف لیبل رہ جاتا ہے مسلمان کا، اور اندر دل سے ایمان خالی ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس کی مثال آئے گی سورہ فرقان میں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ كَانَ، تو یہ آیت آئی ہے اس میں، اور اس میں فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے لیکن جب توبہ کرتا ہے، الا من تابا، جب توبہ کرے ایسا بندہ، وہ آمن و عاملہ، اور توبہ کے بعد ایمان لے آئے اور پھر عمل صالح کرے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ توبہ سے پہلے جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کوئی جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے اندر دل میں ایمان نہیں ہوتا، بلکہ دل سے ایمان ہٹ کے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہوتا ہے، دلوں میں نہیں ہوتا ایمان. اسی لیے وہاں فرمایا الا من تاب و آمنا، جس نے توبہ کری اور پھر ایمان لایا، یعنی ایمان کی علامت پھر نصیب ہوئی اس کو، پھر وہ عمل صالحہ، پھر عمل صالح کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارا وعدہ ہے جنت کا. لیکن ان کا حال کیا ہے کہ یہ آئے ہی کفر کے ساتھ، اور جب نکل بھی رہے ہیں وقد خرجوا به، بھی کفر کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، وہ خوب اللہ جانتا ہے جس کو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے علم میں جو یہ باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں تو یہ تھا نا شعوری نفاق، ان کو خود معلوم تھا نا کہ ہم نے اسلام نہیں لینا ہے، تو اللہ کو تو اس کا بھی علم ہے. اللہ کے نزدیک تو کوئی بات نہیں چھپی ہوئی. He knows you through and through. He sees you through and through. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور آپ اے نبی ان میں بہت آدمی ایسے دیکھیں گے یسارعون فی الاسم، جو کہ بھاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ادھر مکے سے مدینے جا رہے ہیں، مدینے سے مکے آ رہے ہیں، ساری ان کی یہ چلت پھرت کیوں ہو رہی ہے؟ فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، گناہ اور ظلم کی وجہ سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے پر یہ لوگ گرتے ہیں، کھاتے ہیں بڑے مزے سے. یعنی کبھی مکے سے مدینے جا رہے ہیں، پھر مدینے والوں کی خبریں مکے کی طرف پہنچا رہے ہیں، پھر گوسپس کر رہے ہیں، پھر کوئی اسکینڈلز اٹھا رہے ہیں یہ مشرکین اور منافقین، لیکن ان کی کوئی چیز سوائے ان کے اسم اور عدوان میں اضافے کے اور کچھ نہیں کر رہی. گناہ اور ظلم کی وجہ سے بس یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور یہ حرام کھاتے ہیں، حرام خوریاں، سود خوریاں کرتے ہیں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، واقعی ان کے یہ کام بہت برے ہیں، انجام کے لحاظ سے بھی بہت برے ہیں، اور اخروی عذاب کے بھی زیادہ مستحق ہوں گے یہ لوگ. آگے فرمایا 63ویں آیت میں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے ان کے ربانیین یعنی اللہ والے، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء، ان کے پیر، ان کے اولیاء اللہ، کیوں نہیں روکتے ایسے لوگ کس چیز سے؟ عن قولہم الاسم واکلہم السحت، گناہ کی بات سے کیوں نہیں روکتے ان کے لوگ، حرام اور مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے ان کے لوگ، واکلہم السحت، حرام خوریوں سود خوریوں سے کیوں ان کے علماء پیر اور مرشد اور ان کے صوفی نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، واقعی ان کو تو یہ بہت بری عادت ہے جس میں یہ مبتلا ہیں. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. ایک طرف تو کانسیپٹ ہے پیر صاحب، صوفیہ، اولیاء اللہ کا، علماء کا، لیکن آپ خود بتائیے ہمارے یہاں کتنے پیر صاحب ہیں جو کہ روکتے ہیں برائیوں سے، کتنے پیر صاحب ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بھائی حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ، جائز میں منہ مارو، ناجائز میں منہ مت مارو، کتنے لوگ کہتے ہیں؟
کون کہتا ہے کہ کہاں سے مال کمایا، کہاں سے وصول کیا، کہاں خرچ کر رہے ہو، کس کو دے رہے ہو، کون اس سے کس کو سروکار ہے؟ کسی کو نہیں ہے۔ ان کو تو بس نذرانے چاہیے، پیٹ بھرو ان کا بس۔ حالانکہ ہمارے اصل چیز تو یہ تھی جس سے فائدہ آپ پہنچاتے اپنے مرشدوں کو، جو کہ آپ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر کوئی چیز تمہارے لیے کھول کھول کے بتائی ہے وہ تو قرآن مجید میں بتائی ہے نا، اس کو فالو کرنے کے بجائے اپنی منمانی کیوں کروا رہے ہو، اپنی نذرانے کیوں وصول کر رہے ہو؟ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے یا کیوں منع نہیں کیا ان کے ربانیون نے، علماء، پیر اور مرشد اور صوفی اولیاء اللہ نے، حرام مال کھانے سے اور گناہ کی بات کہنے سے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، واقعی ان کو یہ بہت بری عادت ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور انہوں نے کہا یہودیوں نے ید اللہ مغلولہ کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے۔ ثم معاذ اللہ، یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بند ہو گیا، یا اللہ کی جو رحمت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، حالانکہ حال تو یہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ بند ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے یہ ان لوگوں پر لعنت کری گئی ہے، ان لوگوں کے اس بات کے کہنے کی وجہ سے ان لوگوں پر لعنت ہوئی، اور یہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے کیوں تھے کہ اللہ کی رحمت ختم ہو گئی ہے؟ اس کے دو اشارے ہیں، مطلب ایک تو یہ بھی ماننے ہو سکتے ہیں اس کے کہ یہ ہم پر جو نبوت آئی تھی وہ تو اب ختم ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا دور، عیسیٰ علیہ السلام کا اب ختم ہو گیا ہے، گویا کہ اب رسالت جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے جناب محمد الرسول اللہ پر، بنی اسماعیل پر، بنی اسرائیل پر نہیں۔ تو ہم سے زیادہ فضل میں تو یہ رہے، اللہ کا انعام ہم پر ہونا چاہیے تھا، اللہ کا فضل تو ہم پر ہونا چاہیے تھا۔ یہ دولت نبوی تو ان کو مل گئی، ایسے لوگوں کو مل گئی جو کہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ایسی لیا، تو اللہ کی رحمت تو ہم سے ختم ہو گئی۔ ید اللہ مغلولہ، اور دوسرا اشارہ اس کا یہ بھی ہے کہ مذاقاً بھی وہ یہ بات کہتے تھے کہ جب اللہ کے راہ کو، اللہ کے اسلام کو، دین کو اور نظام کو اور اقامت دین کی جدوجہد کے لیے جب مال درکار ہوتا تھا اور حضور اکرم ایک عام اپیل کرتے تھے مال کی، تو یہ باقاعدہ مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ کو دیکھو، دین اسلام کو مال کی ضرورت ہے، دین اسلام کو چیریٹی کی ضرورت ہے، اس کا مطلب اللہ تو فقیر ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، کہ ان لوگوں کا قول بھی لکھ لیا جائے گا جنہوں نے یہ بولا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اغنیاء، ہم غنی ہیں۔ اللہ معاذ اللہ، اللہ بچائے ایسے کلمہ کفر سے، لیکن یہ لوگ بولتے تھے بڑے دھڑلے سے، ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، تم لوگ عقل کے ناخن لو، تمہیں کے ہاتھ بند ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اس کہنے کی وجہ سے یہ اللہ نے تم پر لعنت فرمائی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، کان کھول کے سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جس پر چاہتا ہے خرچ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت کے خزانے نچھاور کر دیتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور نہیں اضافہ کرے گی ایسے لوگوں میں سے، منہم ما انزل الیک من ربک، جو کہ بھیجا گیا ہے آپ کے اے نبی آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، صرف اور صرف ان کی سرکشی اور کفر کی ترقی میں ہی اضافہ ہوگا ایسے لوگوں کی، اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا ایسے لوگوں کا۔ کیونکہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام تو اب فتح مل رہی ہے ان مسلمانوں کو، اسلام پھیل رہا ہے، ان کو خیر مل رہا ہے، مال غنیمت مل رہا ہے، تو یہ لوگ تو اعلیٰ سے اعلیٰ پوسٹس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ تو جلتے تھے یہود و نصارہ ان لوگوں سے، اور آج تک جل رہے ہیں، اپنے اندر حسد کی آگ لے کے بیٹھے ہیں، اور یہ معاملہ تو صلح حدیبیہ کے بعد اور رفتار پکڑ گیا، بلکہ اسلام تو تیزی سے پھیلا ہے جزیرہ نمایاں عرب میں۔ تب بھی ان لوگوں کے پاس موقع تھا لیکن تب بھی ایمان نہیں لائے، محروم رہے، کیوں؟ کیونکہ اپنے حسد کی آگ میں جلتے تھے، اور نہ صرف حسد کی آگ میں جلتے تھے بلکہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے بھی اس حسد، بغض اور جلن میں ان کو رہنے دیا، اور نہ صرف رہنے دیا بلکہ ان کے درمیان بغض، عداوت، کینہ، دشمنی، سب کا سب ان دونوں کے درمیان رکھا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک رکھیں گے۔ یعنی آج بھی یہود و نصارہ میں جو ہے وہ باہمی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، میں بتا چکا ہوں 2 نشست پہلے۔ کیونکہ یہود یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نصارہ کے ایجنٹ ہیں سب سے بڑے حضرت عیسیٰ، یہ تو معاذ اللہ ولد الزنا ہیں، ثم معاذ اللہ۔ اور یہاں پہ نصرانی یہ بولتے ہیں کہ ہمارے جو
خدا ہیں حضرت عیسیٰ معاذ اللہ، ان کو تو سولی ان یہودیوں نے چڑھا ہے. اب یہ اتنا بڑا پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے، تو اس میں تو کہیں پہ بھی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. تو ان کے درمیان تو ابھی تک دشمنی ہے. لیکن اب جا کے یہ لوگ دوست کیوں بن گئے ہیں؟ کیونکہ وہ محاورہ میں بار بار آپ کو سناتا ہوں کہ دشمن کا دشمن ہمیشہ دوست ہوتا ہے. مسلمانوں کے معاملے میں آ کے یہ دونوں ایک قوت بن گئے ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ. اور آج کے نوجوان کو یہی نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی پوری انڈرسٹینڈنگ اور دار و مدار ہے اپنے کیریئرز پہ، برائٹ کیریئرز پہ. اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ آپ کا دشمن جو ہے کتنا طاقتور ہوتا جا رہا ہے. موبائل، کیمرے، یہ ساری چیزیں، ٹک ٹاک، یوٹیوب، پتہ نہیں کیا کیا بکواس اٹھا کے ڈال دی ہے اس مسلمان قوم کے آگے. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے اعصاب اس سے کمزور ہو رہے ہیں، اس کا ذہن اس سے گرو نہیں ہو رہا، لیکن لگے ہوئے ہیں اسی پہ. خود جن چیزوں میں ہم نے اپنی نسلیں گزار دی اس میں اپنی لگا رہے ہیں اولادوں کو بھی. کہ جب کبھی میں موبائل دیکھتا ہوں ایسے بچے کے ہاتھ میں اپنے، تو میں ہٹاتا ہوں اس سے. زیادہ تر تو کوشش یہی ہوتی ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ. جب کبھی یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں ان لوگوں کے درمیان، حرب، آگ لگاتے ہیں، جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں، اطفاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی آگ کو ہٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے. اب آگ تو لگاتے تھے نا یہ لوگ. کبھی مدینے سے مکے کی طرف گوسپس کر رہے ہیں، مکے والوں کو کہہ رہے ہیں آئیں آپ لوگ حملہ کریں مشرکین عرب ان مسلمانوں پہ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ مسلمان تو بہت کمزور اور حقیر تعداد میں ہیں، آپ لوگ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو یہ تو آگ لگا رہے ہیں. لیکن جب کبھی انہوں نے آگ لگانی چاہی، اطفاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ہی بجھا دیا. کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ ہی بدل سکتے، اور کوئی ذات تو نہیں بدل سکتی. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ ملک میں فساد کرتے پھرتے تھے ایسے لوگ. واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ ہرگز فساد کرنے والوں کو اپنا دوست اور محبوب نہیں رکھتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ. اب یہ آخری دو آیات بہت اہم ہیں، اور اس میں اپنے اندر ذرا پلیز جھانکیے گا، اسپیشلی جو آیت نمبر 66 ہے. اس آیت ذرا اپنے اندر درود غور کریے گا کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر یہ اہل کی کتاب ایمان لے آتے، آمنو، ایمان لے آتے، سارے کے سارے مسلمان بن جس طرح موسیٰ اب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو بھی اپنا لیتے. واتقوا، اور تقوی کی روش، کفرنا عنہم سیئات، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم لازماً بالکل ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، معاف کر دیتے. بل ادخلناہم جنات النعیم، اور نہ صرف برائیوں کو معاف کر دیتے بلکہ ان کو داخل کرتے جنت نعیم میں، اس اعلیٰ ترین نعمتوں والی جنت میں، چین کے باغوں میں داخل کر دیتے. اب آ رہی ہے وہ کانٹے دار آیت جس میں مجھے اور آپ کو غور کرنا پڑے گا، غوطہ زنی کرنی ہوگی. قرآن میں ہے غوطہ زن اے مرد مسلمان. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ لوگ قائم کرتے تورات اور انجیل کو. دیکھیں قائم کرنا ہے، یہاں لفظ اقام التوراۃ، یعنی جہاں تک تو ایک جھگڑے اور اختلاف کا معاملہ ہے وہ تو حل کرنا ہے کتاب سے، تورات انجیل سے. وہ لوگ کرتے تھے، وہاں اس کی بات میں کوئی ممانت نہیں تھی، وہاں اس کو اسٹریٹ فارورڈ انداز میں لایا گیا. آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں 7ویں رکوع میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو چند نشست پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا. وہ 3 آیت کون سی تھی؟ آیت نمبر 44، 45 اور 47. آپ لوگ ذرا ریوائز کریں اس کو، آپ کو اندازہ ہوگا اس آیت میں کیا لکھا ہوا تھا، پھر آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے کتنا محکم کلام ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، آیت نمبر 44. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، 45. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، آیت نمبر 47. یعنی جو اللہ کی کتاب اور شریعت اور احکام اور قواعد کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو فاجر ہیں، وہی تو غدار ہیں، وہی تو اللہ کے باغی ہیں. یعنی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معاملہ ہے اس میں تو سارے اختلافات کتابوں سے ہی حل ہوں گے نا. پچھلی امت نے کیا یہ کہ بیٹھ کے بجائے یہ کہ اس نظام عدل کو قائم کرتے کتابوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتے، انہوں نے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کری، تورات اور انجیل میں فتوے ڈال دی اپنے طرف سے، تحریفیں کری، بڑی 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 تحریفیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، اس سے ایک اوپر
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یہ لوگ قائم کرتے تورات اور انجیل کو، یعنی قائم سے مراد پورے کے پورے نظام دین کو غالب کرتے اپنے حکمرانوں سے، اپنے ملکوں پر، اپنی اسٹیٹس پر، پوری کی پوری پولیٹیکو سوشو اکنامک اسٹیٹس اسلام کا تو نہیں نظر آتا مجھے کہیں پہ. آپ کو نظر آتا ہے تو بتائیے. یہاں تو بڑے مزے مزے سے بولتے ہیں کہ ہم جو ہیں نو لیجسلیشن کین بی ڈن ان ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سننا، اور حال یہ ہے کہ اسی چھت کے نیچے، اسلام کی چھت کے نیچے سود خوری چل رہی ہے، جوئے چل رہے ہیں، سٹے چل رہے ہیں، غداریاں چل رہی ہیں. آج دوپہر میں ہی میں آیا ہوں باقاعدہ ایک جگہ سے، سفر میں، چنچی میں. تو گاڑی کا کوئی مسئلہ تھا، میں گیا ہوں، اور جب میں چنچی میں بیٹھا ہوں میں نے دیکھا ہے باقاعدہ ایک بندہ جو ہے بھتہ خور رکھا ہے چنچی کے سامنے، اور اس بیچارے غریب سے 50-60 روپے لیے ہیں اور اس کے بعد جانے دیا اس کو. تو یہ تو حال ہے اس ملک کا. ایسے ہی تو عذاب الہی نہیں آتا نا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر یہ لوگ قائم کرتے تورات اور انجیل، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ لوگ تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی فراغت سے کھاتے. لیکن پہلے اس نظام اسلام کو قائم کرو. تم نظام اسلام کو قائم ہی نہیں کرو اور بیٹھ کے کھڑے ہو جاؤ دعائے قنوت کے لیے اور 3 گھنٹے نمازوں کے لیے. اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں کیسے سنے گا؟ اللہ تعالیٰ تم سے کس طرح ہم کلام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتیں کیسے پوری کرے گا؟ لاکھوں لوگ میدان عرفات میں روتے ہیں، لاکھوں لوگ مسجدوں میں روتے ہیں، تراویحوں میں روتے ہیں، ہر قسم کی نفلی عبادات میں روتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، رو کے حالت خراب کر دی ہے نمازوں میں، ایک آنسو بھی اوپر نہیں جا رہے. حیرت ہوتی ہے مجھے. لیکن حیرت کا تقاضا اس ایک آیت نمبر 67 میں سمجھ آ گیا کہ اگر یہ لوگ قائم کرتے تورات اور انجیل کو، اور اگر یہ لوگ قائم کرتے اس چیز کو بھی جو کہ اے نبی آپ کی طرف آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اس میں آگے یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ پھر دعائیں کرتے تو ہم ان کو دیتے بھی نہیں. دعائیں ہٹ کے اللہ بتا رہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. تو یہ لوگ دیکھتے زمین میں بھی ایسی ہریاول اللہ تعالیٰ لے آتا. لیکن آج کا تقاضا یہ ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں الٹا سیلابی ریلا گزر رہا ہوتا ہے. آج کا تقاضا یہ ہے زمین جھٹکے مار رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں. آج تو ملک اسلام جہاں جہاں قائم ہے یہ معاملہ چل رہا ہے. دیکھنا ہوگا، اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ واٹ وینٹ رانگ. منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی ہے، لیکن اکثریت کیسی ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے کردار بہت ہی زیادہ برے ہیں. یعنی ہمیشہ جب بھی دین اسلام قائم ہوگا اکثریت سے نہیں ہوگا، قلت سے ہوگا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں اس جگہ پر کہ جن کے کردار بہت برے ہیں. یعنی دین اسلام آ جانے کے بعد بھی دین اسلام کو ذہناً، قولاً، فعلاً، عملاً اپنانے کو تیار نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں ان میں سے بھی ایسے، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی ہے. آج ہم بھی اگر تہیہ کر لیں کہ تورات اور انجیل والوں نے جو یہ دین قائم نہیں کرا، آج میں اور آپ یہ عزم مصمم کر لیں کہ یا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہوگی، یا اللہ تعالیٰ اس کو آگے پہنچائیں گے. پہلے گھر میں اسلام قائم کریں گے، پہلے اپنے معاشرے میں اسلام قائم کریں گے، پھر جائیں گے چلے کے لیے، پھر جائیں گے امریکہ وغیرہ دوسرے لوگوں کو دین پہنچانے. پہلے اپنے گھر کا معاملہ تو درست کرو. تمہارے گھر کے معاملے میں ٹی وی، گانے، ڈسکو یہ سب چل رہے ہیں، اور تم چلے ہو دوسرے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے. تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ پہلے اپنے گھر سے معاملہ صحیح کرو. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جناب رسول اللہ نے 12 برس کیوں لگائے مکہ میں؟ پہلے گھر کو صحیح کرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رکوع مبارک میں جو اسلام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اوپن کال ہے، اللہ تعالیٰ اس کال پہ مجھے اور آپ کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین اسلام کو آخری سانس تک اللہ کے جھنڈے کو پورے کرۂ زمین پر اس کو نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سعادت توفیق عطا فرمائے.
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم آمین یا رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ اچھا سنیے آپ لوگ ایک بات، اپنی اہلیہ کو بھی بٹھایا، مجھے اچانک یاد آ گیا، یہ آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنا رہی ہیں، تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ایک حدیث اسی رکوع کے مبارک کے اس انداز بیان سے، کیونکہ یہ چیز بھی ضروری ہے، ایک حدیث جو ہے آپ کو یہ سنائیں گی ڈاکٹر محسنہ ماہی عظیم، سنیے گا پلیز۔ السلام علیکم۔ میں ایک حدیث سناتی ہوں آپ کو، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے نماز کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع سے ادا کیا تو خدا پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو بخش دے، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر اس کی مغفرت اور نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ یہ مالک کی حدیث ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس محبوب عمل کو اپنائیں۔ آمین ثم آمین، یا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔